बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खबर मेरी नज़र से गुजरी जो कि डॉन में भी मौजूद है, ट्रिब्यून भी, दोनों अंग्रेज़ी अखबार है, पाकिस्तान के रोज़नामा है। उनमें यह बताया जा रहा है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए की ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार जो फुली इलेक्ट्रिक होगी और तकरीबन एक चार्ज में 100 से 200 किलोमीटर तक जा सकेगी, 150 से 200 किलोमीटर तक जा सकेगी, उस पर काम शुरू हो गया है और शायद वो जून जुलाई तक आ सके। इसी तरह लिथियम बैटरीज पर, लोकल लिथियम बैटरीज की प्रोडक्शन पर काम शुरू हो गया है। और ये तो बहुत बड़ी खबर है। 10 लाख में क्या वाकई लोगों को 10 लाख में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल सकेगी? इसके अलावा हुकूमत सब्सिडी दे रही है 2 व्हीलर्स पर, 3 व्हीलर्स पर, जिसको हम रिक्शा कहते हैं या मोटरसाइकिल, वो यानी ईवी पॉलिसी ला रही है। अब ये सारी जो पॉलिसीज हैं इनमें बहुत अहम रोल प्ले करने वाले जनाब आसिम अयाज साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि जनरल मैनेजर पॉलिसी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है। और जितनी पाकिस्तान में अब तक आप सुनते हैं पिछले कई सालों में व्हीकल पॉलिसीज आई हैं जिसमें लोकल प्रोडक्शन की तरफ आए या मोबाइल की प्रोडक्शन की तरफ आए, इस सब में इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जनाब। आपका शुक्रिया वक्त का। आसिम साहब ये बताइए कि ये हुकूमत इस वक्त क्या प्लान कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से, और ये 10 लाख की गाड़ी, ये तो बहुत बड़ी खबर है, ये किस हद तक मुमकिन हो पाएगा? जी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट अनाउंस कर रही नहीं है, कर चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इसका टैरिफ 2020 में आया था, 2021 से जो 26 की पॉलिसी है उसमें भी ईवी को यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को फरोग दिया गया था, उसके लिए टैरिफ आया। हमारे पास इस वक्त 2 कंपनीज हैं जो बना रही हैं, जिसमें दीवान और दूसरी TFS के है। इसके अलावा जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं आपने देखा होगा, एक कैपिटल स्मार्ट मोटर्स है, एक BYD है, ठीक, प्योर इलेक्ट्रिक में ये आ रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी है उसका नाम है न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी। न्यू एनर्जी व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल, रीव यानी रीजेनरेटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके अलावा PHEV प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। PHEV भी 3 कंपनीज बना रही हैं इस वक्त, जिनमें एक MG है, साजगार है और तीसरी नेक्स्ट जेन मोटर्स है, जिसकी गाड़ियां अभी आई हैं जेको के नाम से मार्केट में। ये ट्रेंड हो रहा है शिफ्ट न्यू एनर्जी व्हीकल्स की तरफ। दूसरा आपने जिक्र किया कि एक गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी दी है, बिल्कुल आप हमारी वेबसाइट पे देखें www.paf.gov.pk। PAF के अंडर प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है जिसमें एक सब्सिडी ट्रांसफर की जाती है कस्टमर को, बायर को, और उस पे सब्सिडी मिलना भी लोगों को शुरू हो गई है। उस स्कीम में मोटरसाइकिल है पहली फेज में, पहली फेज जो 1 साल पे थी उसमें 1,16,000 बाइक्स थे, उसके भी विद इन 2 फेजेस है, और इसमें कोई 3,000 के करीब रिक्शाज और लोडर्स थे जो इलेक्ट्रिक लोडर्स। अच्छा। से फॉर एग्जांपल जो हमारी बाइक है उसकी प्राइस का खासा हिस्सा यानी 2.5 लाख की सब्सिडी, अगर 2.5 लाख की बाइक की कीमत है तो 80,000 रुपए तक की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है कस्टमर को डायरेक्ट 2 तरीकों से। एक बैंक फाइनेंसिंग की स्कीम है, दूसरी कैश स्कीम है, कैश रीइंबर्समेंट स्कीम है। ओके। इसी तरह रिक्शा में 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा। और ये भी माहौल दोस्त पॉलिसी जो वजीर आजम का विजन है, हमारे मिनिस्टर है जो हारून अख्तर खान साहब, खुद उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं, CEO EDB, जिनके आप इंटरव्यू का भी जिक्र कर रहे हैं जी। अब आ जाते हैं कीमत पे। देखिए, हम कीमतें कंट्रोल नहीं करते, EDB इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड कीमत कंट्रोल नहीं करता, मॉनिटर जरूर करता है। आपने कहा कि बैटरी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ प्लेयर्स बहुत जल्द आ रहे हैं, आप खुशखबरी सुनेंगे। वो बैटरी की असेंबली होगी, फिर लीडिंग टू मैन्युफैक्चरिंग होगी, लिथियम आयन बैटरीज है। इसके अलावा छोटी गाड़ी में ये शायद मीडिया की खबर है कि जी 1 मिलियन, ये तो चले बात की बात है, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि गाड़ियां छोटी जरूर, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो जरूर है हमारे पास, हमें लोगों ने अप्रोच किया है। और जो नेक्स्ट पॉलिसी हमने आपको कहा ऑटो पॉलिसी 21 में बनी थी, 2021 में 26 तक जा रही है। 2026 में जो नई पॉलिसी आएगी उसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल को फरोग दिया जाएगा, ताकि ये लोग, ये भी विजन है टॉप गवर्नमेंट का
کہ موٹر سائیکل اور چھوٹی کار کے درمیان جو ایک گیپ ہے جس پہ رکشا وغیرہ ہے، ایک غریب آدمی جو ایک باعزت سواری کرنا چاہے اس کے لیے چھوٹی گاڑیاں ہے. ایسی چھوٹی گاڑیاں ہم نے سنا ہے کہ چائنا میں موجود ہے، باقی ملکوں میں موجود ہے. تو اس کو گورنمنٹ ہمیشہ پالیسی کا انوائرمنٹ دیتی ہے. انویسٹمنٹ انویسٹر نے کرنی ہے. گورنمنٹ کا ایم ہوتا ہے امپلائمنٹ، لوکلائزیشن اور فیسیلیٹیشن آف دا کسٹمر. اصل میں سر یہ ڈان جس طرح ٹریبیون میں پڑھ دیتا ہوں. اب اس میں یہ خبر کراچی سے ہے کہ جی amid already high prices of two-wheelers, fossil fuel vehicles and electric vehicles, the chief executive of the Engineering Development Board, Hamad Mansoor, has made a surprising claim that a fully electric made in Pakistan car priced at rupees 1 million is expected to enter the market by June. تو یہ ڈان اور ٹریبیون دونوں کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی طرف سے آج آپ کہہ رہے ہیں ہم پرائسنگ کا نہیں کہہ سکتے مگر پالیسی ضرور ہے. تو اس کو انکریج کیا جائے گا، یعنی 2 سیٹر اگر ہو تو اس طرح کی کوئی کم سے کم قیمت میں یعنی آ سکے تو اس کی کوئی اسپیسیفکیشن وغیرہ ہو سکے. یعنی یہ کوئی جس طرح ہم رکشا دیکھتے ہیں اس کا ایک آلٹرنیٹ ہو، چاہے 2 سیٹر ہو، لیکن وہ کچھ کار کی کیفیت ضرور اس میں آ سکے منیمم پرائس پہ. جی ہمارے یہاں فیملی سائز بڑا ہے. جو ریسرچ کمپنیز کرتی ہیں، ونس اگین گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی انوائرمنٹ دینا اور انویسٹر کا کام ہے انویسٹمنٹ کرنا. جو ہم سنتے ہیں پاکستان میں فیملی سائز بڑا ہے، 2 دروازوں والی کی بجائے 4 دروازے والی گاڑی کو پریفرنس دی جاتی ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو سوزوکی جو چھوٹی گاڑیاں بنانے میں لیڈر ہے سوزوکی، اور پاک سوزوکی موٹر آلریڈی پاکستان میں ہے. لیکن ان کی جو وہیکل ہے وہ ایم کیٹیگری کی ہے، ہائی بیٹر کوالٹی کی گاڑی ہے. یہ جو ہم دوسری گاڑی کی بات کر رہے ہیں یہ ایل کیٹیگری کی وہیکل ہے. اس کو ضرور سوچا جا رہا ہے نئی پالیسی میں کہ اس کو دیکھا جائے، کیونکہ ڈیمانڈ ہے کسٹمرز کی طرف سے بھی اور انویسٹرز کی طرف سے بھی ہے. ایک پش ہے، 2 سے 3 کمپنیز آنا چاہ رہی ہیں مارکیٹ میں. گورنمنٹ کا کام ہے ایک پالیسی انوائرمنٹ دینا، فروغ دینا. مارکیٹ میں دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 2016-21 کی پالیسی اسی گورنمنٹ نے دی تھی جس میں کمپٹیشن کو فروغ دیا گیا تھا. پاکستان میں پہلے 3 پلیئرز تھے، اب قریب 13 برانڈز ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کوالٹی بھی انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے جو WP29 کی ریگولیشنز ہیں UNECE کی وہ اڈاپٹ کی ہیں، اور کوالٹی ہماری گارڈیوں کی بہتر ہوئی ہے. یہ ہم ADB یہ کلیم کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پرائس وار بھی ہوئی ہے. تو گورنمنٹ میں نے جیسے پہلے آپ سے ختم ہو گیا جی، اور سکیمز دے رہی ہیں کمپنیز، تو یہی گورنمنٹ کی جیت ہے. یہی ہمارے بڑوں کا، ہمارے سینئرز کا ویژن ہے کہ کسٹمر کو چوائس ملے، کسٹمر کو کوالٹی ملے. باقی اگر آپ پرائس پہ آئیں گے تو پرائس کے کوئی کافی انپٹس ہوتی ہیں. اس کی ڈیوٹی اسٹرکچر ہوتا ہے، اس میں ڈالر کی ویلیو ہوتی ہے، اس میں ویجز ہیں، بجلی ہے، تو اس کے ویریس فیکٹرز ہیں. تو اس پہ بھی اگر ہم دیکھا جائے، اگر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو پاکستان کمپیٹیٹیو ہے بڑی گاڑیوں میں. اس وقت ہمارے یہاں والیوم کم ہے. اگر ہمارا والیوم بڑھے، اوور آل والیوم بڑھے تو مزید پرائسز نیچے آ سکتی ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کامیاب رہی ہے. جو ایک کوالٹی کا رونا تھا وہ ختم ہو گیا. اسٹیٹ آف دا آرٹ گاڑیاں آ رہی ہیں، ایڈاس کے فیچرز آ رہے ہیں، سیمی آٹونومس وہیکلز پاکستان میں اسمبل ہو رہی ہیں. اگر ہم 10 سال پہلے یہ سوچیں، یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے کبھی سوچا تھا کہ اس لیول کی گاڑیاں پاکستان میں بنیں گی. اگر آپ پرائس میں کہتے ہیں تو ابھی 2 گاڑیاں آئی ہیں نئی، ایک ہنڈائی نے دی ہے اور ایک سازگار انجینئرنگ نے ٹینک لانچ کی ہے. ایکویلنٹ لینڈ کروزر سے وہ خاصی سستی ہے. اسی طرح ٹویوٹا کو یا باقی کمپیٹیٹرز کو بھی اس میں آنا پڑے گا. Everybody has to do business, everybody has a right, and everybody will try his luck. تو یہاں پہ کمپٹیشن ہو گیا. لاسٹ کوسچن آصف صاحب، یہ بھی اس میں پتہ چلا پاکستان فرسٹ lithium battery manufacturing plant would begin production by May, while another plant is expected to start operation in September. 74% of battery components will be produced locally. تو اس سے بھی پھر قیمتیں کم ہو جائیں گی الیکٹرک گاڑیوں کی جب لیتھیم بیٹری خود بن رہی ہوگی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ نے پچھلے سال بجٹ میں بیٹری کی مینوفیکچرنگ کا رجیم دے دیا ہوا ہے. اس پہ ایک ٹیکس ٹیرف ریٹ مختص کر دیا ہوا ہے. اس وقت جو ہمارے پاس ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے اس کے لیے بڑا آسان ہے. 1 ونڈو سے جو بھی انرجی اسٹوریج سسٹم بنانا چاہے، 2 قسم کی بیٹریز ہیں. ایک بائکس میں لگیں گی جو ہماری لیتھیم آئن، جو ہماری اسکیم میں پیو اسکیم میں جو بائکس ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے سال میں اس کی 9 بلین روپے کی سبسڈی ہے. اس اسکیم کے تحت وزیر اعظم صاحب نے تقریباً 2.2 ملین بائکس
ایٹ سبسڈائز ریٹس دینی ہے ہم لوگوں نے, اس کا ایک پے اسکیم منظور ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آہستہ آہستہ چل گئی ہے. صحیح, تو اس کے تحت دیکھیں اگر وہ بائکس بنیں گی تو ان کی بیٹریز بھی بنیں گی. ٹھیک ہے, اب آئل پرائسز کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو لیتھیم آئن بیٹری ہے یہ ایک سٹوریج سسٹم ہے. سولر انرجی ہمارے پاس وافر ہے. اگر میں اور آپ ایز اے کسٹمر ہم سٹوریج کرنا چاہیں اور اپنے جو ایندھن کا خرچہ ہے, ہمارا جو فیول کا خرچہ ہے, ہم کم کرنا چاہیں تو دیٹ از اے ورکیبل آئیڈیا. ناؤ جیسے میں نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ نے انیبلنگ انوائرمنٹ دیا, ٹھیک, کنزیومر کی چوائس ہے, کنزیومر ریشنل ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے, ٹھیک, اور انویسٹر وہاں پہ جمپ ان کرتا ہے. صحیح, تو یہ ہمارا گورنمنٹ کا ایم ہے اور اس پہ سارے اسٹیک ہولڈرز متفق ہیں, اور امید ہے کہ ہم اچھی خبریں سنتے رہیں گے آٹو سیکٹر میں آگے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں بہت بہت شکریہ جناب آپ کا سر, سو کائنڈ آف یو عاصم صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, بڑی مہربانی. یہ تو جی عاصم ایاز صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. عاصم ایاز جو کہ جنرل مینیجر ہیں پالیسی انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ, منسٹری آف انڈسٹری اینڈ پروڈکشن, وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا کام پالیسیز دینا ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ جس میں آ کر انویسٹر آ کر بات کر سکے, انویسٹ کر سکے, اور سستے سے سستا آپ کو ایک ماحول مل سکے کہ جس میں گاڑیاں سستی ہوں. تو اب یہ جو بات خبر میں سامنے آئی, میں نے آپ کو حوالہ دیا اور یہ خبر موجود ہے ڈان میں بھی, اس کے علاوہ ٹریبیون میں بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس پر میں نے سنی منٹ صاحب سے بھی بات کی کہ جی کیا 10 لاکھ کی ممکن ہے کوئی کار یا کچھ, کہتے ہیں جی اتنے میں تو رکشہ بھی الیکٹرک وہیکل بہت مشکل ہے. اور آپ نے سنا عاصم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انیبلنگ انوائرمنٹ ہے, جب وہ پرائسنگ آئے گی, یہ تو ہوتا ہی ہے کہ کچھ کمپنیز ہیں جو یہ کلیم کر دیتی ہیں, تو جب وہ آئیں گی کیا اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں, وہ چیزیں ہم سب دیکھیں گے اور یہ پھر دیکھا جائے گا. لیکن بہرحال ڈان نے یہی لکھا ہے, کیونکہ انہوں نے کوٹ کیا ہے چیف ایگزیکٹو فار انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ حماد منصور صاحب کو کہ جی میڈ ان پاکستان کار آ رہی ہے اور کوئی 1 ملین کی 10 لاکھ کے قریب ہوگی, تو کسی کمپنی نے ان کو شاید یہ کہا ہے کہ جی ہم اتنے میں لے آئیں گے اگر ہمیں یہ فیسلٹیز دی جائیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب یہ وہ تو کہہ رہے ہیں جون تک کا. بہرحال بیٹریز کا کام جو ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے کہ اس طرف جایا جا رہا ہے. اسی طرح جناب اگر ٹریبیون کی خبر دیکھیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں 100% لوکل ای وی پروڈکشن بگنس, ایکسپریس ٹریبیون بھی یہ کہہ رہا ہے. اور وہی بات کہ لاہور پلانٹ لانچ سب ₹1 ملین الیکٹرک کار بائی جون اور جولائی. تو دیکھ لیتے ہیں جون جولائی میں, لیکن میں نے آپ کو آفیشیلی بتا دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کار پرائس کا ہم ابھی نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم انیبلنگ انوائرمنٹ دے رہے ہیں. ابھی کئی پلیئرز آ چکے ہیں الیکٹرک ویکلس کے, اور سستی سے سستی جتنی ہو سکے افورڈیبل, اور جو اب اس وقت سب سے سستی گاڑی ہے اس سے بھی ذرا کم میں ہم کوشش کریں کہ آ سکیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا پاک ویلز آپ سب جانتے ہیں, سنیل مین صاحب, ان سے میری بات بھی ہوئی اس بارے میں, اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا تو ناممکن نظر آتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.